والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، کل ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی تھیں. اس تعلق سے ہم نے پہلی بات کل نفس ذائقۃ الموت، اس موضوع پر ہم نے کل بہت ساری باتیں سنی ہیں. حضرات، اہم بات یہ ہے فکر آخرت. آخرت کی فکر ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا بیان ہے جو انسان کی زندگی کو جو ہے صحیح نہج پر رکھتا ہے. اگر یہ موضوع ہم سے اوجھل ہو جائے تو پھر جو ہے انسان کی زندگی صحیح راستے پہ نہیں رہتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیان اور ہر بیان کا تعلق آخرت سے تعلق رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے کل کے درس میں بھی ہم نے آخرت کے تعلق سے معلوم کیا، اور آج بھی جو ہے انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے اشکالات انشاءاللہ آج ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ آپ آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. آخر تک بیٹھنا شرط ہے، کیونکہ آپ آدھی بات سن لیے چلے گئے تو وہی ذہن میں رہے گا. اس کا حل جو ہے آخر میں کبھی پیش کیا جاتا ہے. بسا اوقات پوری تقریر کا نچوڑ جو ہے آخر کے 3 منٹ میں ہوتا ہے. اب لوگ جو ہے آخر کے 3 منٹ چھوڑ دیے تو بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک آدمی بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، سو رہے تھے. امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. جب وہ حالت نشہ جب بولے تب تک سو رہے تھے. بات کا جملہ سنیں کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اب وہ جو باہر ملے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیان میں کہا تھا نماز کے قریب بھی مت جاؤ. کب مت جاؤ؟ حالت نشہ میں. کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مکی زندگی تھی تو اس وقت میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. بسا اوقات جو ہے بعض لوگ شراب کی نشے کی حالت میں نماز پڑھتے تھے. کیا پڑھتے ہیں انہیں خود نہیں معلوم تھا، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نشہ جو ہے ابھی منع نہیں ہے، لیکن نماز کو جو آتے ہوئے نماز کی حالت میں جو ہے نشہ صحیح نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات مکمل سننے کی کوشش کریں. حضرات، دنیا میں انسان لوگوں کی رضامندی کے لیے بہت کام کرتا ہے. مجھے جو ہے وہ چاہے اسے میں خوش کروں. بسا اوقات انسان آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا. یہ نہیں ہونا. دل ہمارا صاف ہونا چاہیے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے بڑا خسارہ اٹھاؤ گے. دنیا جدھر بھی جائے رب کو راضی کرنا ہے، یہی مطمع نظر اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا ہے. اگر یہ مسئلہ ہٹ گیا، صرف اس کی زندگی کا مقصد ابا کو راضی کروں، امی کو راضی کروں، فلاں کو راضی کروں، فلاں ذمہ دار کو راضی کروں، دنیا کے پیچھے تم رضامندی کے لیے جاؤ گے، یہ دنیا کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہا کہ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اس کی محبت کو جو ہے سارے لوگوں میں ڈال دیتا، سارے لوگ اس کو چاہیں گے کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ سَخِطَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَسْخَطَ عَنْهُ النَّاسِ وفي روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنا، اس کا مقصد ہی لوگوں کے دلوں کو جیتنا، وہی کام ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے تو ناراض ہو گیا کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ اور دلوں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ القلوب بین اصبع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ آپ نے جو لوگوں کی محبت چاہی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی آپ کو مقصود ہی نہیں تھی، بس لوگوں کو خوش کرنا تھا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جس کے پیچھے تم پڑے ہو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ان کے دلوں میں آپ کی نفرت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اہم بات ہے، اس بات پہ آپ غور کیجئے، ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کے خوش ندی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس نیت سے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالنے والا ہے۔ اس لحاظ سے ایک عظیم حدیث، آدمی نیکی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے دیندار بنتا ہے، تو اسے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ جبرائیل، دنیا میں ایک بندہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے ساتویں آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ سب محبت کرنے لگتے ہیں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چارواں، تینواں، دواں اور پہلا آسمان، یہ ساتوں آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے فلاں بندہ ہے اللہ کا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اے ساتوں آسمان کے فرشتوں، تمہیں اس بندے سے محبت کرنا ہے، اس کی محبت کو تمہارے دلوں میں بسانا ہے۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ محبت دنیا میں بھی فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ دیندار رہیں گے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہی ہمیں محبت آتی ہے کہ کتنے نیک ہیں اللہ کے، یہ اللہ کی جانب سے محبت ڈالی جاتی ہے۔ تو نیکی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، یہ اللہ خود پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برا ہے، نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت نہیں کرتا ہوں، بڑا نافرمان ہے، اس کی نفرت کو تم دل میں رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، اللہ ناپسند کرنے لگتا ہے، سارے آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے اس بندے سے سارے آسمان کے فرشتے محبت نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ دنیا میں بھی جو ہے لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے مبغوض ترین انسان بن جاتا ہے۔ یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے کیا درس دیتی ہے؟ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کام کریں، ہر نیکی میں آگے بڑھیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ راضی کرنا۔ ہم کیا کرتے؟ ہر کام کے پیچھے فلاں آدمی کو راضی کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ہی خوش کر لو، سارے لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب کرے، اللہم آمین۔ حضرات، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا، پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں
قیامت کے دن تمہارے نام اعمال مکمل تم دیے جاؤ گے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آدمی کے سامنے کتاب پیش کر دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس میں تم نے جو جو کچھ کیا ہے سب لکھا ہوا ہوگا، ذرا برابر بھی نہیں چھوٹے گی وہ کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کسے بولتے؟ اردو زبان میں بھی باریک چیز کو کہتے۔ تو قرآن نے کہا تم ذرا برابر بھی جو ہے دنیا میں نیکی کی ہے، صدقہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، ذرا برابر بھی تم سے چھوڑ دیا نہیں جاتا، بلکہ آپ کی نیکی کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں ذرا برابر بھی غلطی کی ہے، وہ غلطی بھی اور وہ گناہ بھی تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گردن میں جو ہے اس کے نام اعمال کو ریکارڈ کرنے کا ایک ذریعہ رکھا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کے سارے اعمال جو ہے نوٹ کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسابا حسیبا، اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھو تمہارا حساب، ہم حساب نہیں لیں گے، تم خود حساب کر لو گے کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ حساب جو ہے انسان خود فیصلہ کرے گا کہ اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ جیسے کہ آپ نے سنا سورہ حاقہ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو آدمی نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کے نام اعمال کو کون سے ہاتھ میں دیے جاتے؟ سیدھے ہاتھ میں۔ سیدھے ہاتھ پوچھتے ہی سمجھ جائے گا آدمی کہ میں کامیاب ہوں۔ اب وہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیتے ہی دوڑتے ہوئے آتا ہے، اپنے خاندان والوں کے پاس آتا ہے، ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دنیا میں کہتے تھے کیوں خرچ کر رہے ہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کیوں عبادتیں کر رہے ہو، کیا کس راستے کو اختیار کیے ہو، جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کے کام کر رہے ہو، اب تو نیا زمانہ ہے، نئے کام کرنا چاہیے، دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ آ کے کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو میری کتاب لو، میری کتاب لو۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے بچہ کوئی ایگزام لکھا ہے، اب سارے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ اب اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے۔ جب رزلٹ اچھا آتا ہے وہ دوڑتے ہوئے ابو کے پاس آتا ہے، امی کے پاس آتا ہے، امی اور ابو دیکھو کہ یہ میرے نام اعمال ہیں، یہ میرے امتحان کا رزلٹ ہے، کتنے اچھے نمبر میں لیا ہوں۔ اور ماں باپ بھی جو ہے پورے خاندان میں شیئر کرتے ہیں۔ اور اگر وہی لڑکا فیل ہو جائے تو بچہ جو ہے وہیں پر جو ہے چھپا لیتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ یہی معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ایک مومن کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا میرا نام اعمال مجھے ایسا ملنے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، اور عیش کی زندگی، بڑی من چاہی زندگی وہاں گزارے گا۔ قطوفہا دانیہ، جنت کے میوے اس سے بہت قریب ہوں گے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سیب کھانا ہے اس کے ہاتھ کے سامنے آئے گا، سیب آم کھانا ہے اس کے ہاتھ کے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کلو وشربو، آواز دی جائے گی کھاؤ پیو، ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان دنوں کے بدلے جو دنیا میں تم نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ، رہا وہ آدمی جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جاتا ہے، جب وہ نام اعمال لیتے ہی وہاں سے چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب میں جانتا ہی نہیں تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے کیسے حفاظت کر کے رکھا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش یہ موت جو ہے آتی ہی نہیں مجھے، یہ موت ہی آ کے مجھے ختم کر دیتی تو ختم ہی ہو جاتا معاملہ۔
हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी शान, मेरा दबदबा, मेरा रुअब तो दुनिया में था, यहाँ कुछ काम नहीं आया। खुदूहु फगुल्लूहु, अल्लाह कहेगा कि इस जालिम को पकड़ो, थुम्मा जहीम सल्लू, जहन्नम में इसको डालो, थुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, और इसे जो है 70 हाथ वाली 70 गज वाली जो है संकल और बेड़ी में इसको जकड़ो। फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं था इसे। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और ये जो मिस्किनों को, यतीमों को जो है उनका ख्याल नहीं किया करता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज के दिन उसका कोई जो है दोस्त नहीं है। वला तुआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला यअकुलुहु इल्ला अल-ख़ातिऊन, ग़िस्लीन उन्हें पिलाया जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है जहन्नमियों के बदन से निकलने वाला पीप और सड़ा पानी पकड़ा जाएगा और इनकी प्यास इससे बुझाई जाएगी। अल्लाह अकबर, ये हिसाब है आखिरत का दिन। तीसरी बात अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कहा कि जो आदमी नारे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। कौन कामयाब? जिसके पास दुनिया है, दौलत है, हाँ शोहरत है, मनसब है, वो नहीं। कामयाब कौन? जन्नत में दाखिल कर दिया जाने वाला। ये हमारा मतमे नज़र होना चाहिए। जन्नतियों को सबसे बड़ी खुशी कब मिलती मालूम? और जहन्नमियों को सबसे बड़ी तकलीफ़ कब होती मालूम? अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बकरे को लाएगा। किसे लाएगा? एक बकरे को लाएगा। वो बकरा जो है मौत होगी, मौत को जो है बकरे की शक्ल दी जाएगी। अब बकरे को जो है जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, बकरे को पकड़ के जो है मौत को ज़बा कर दिया जाएगा। जन्नती खुशी के मारे चीख उठेंगे और कहेंगे कि हम अब हमेशा तो हम यहीं पर रहना है, और जहन्नमी चीख उठेंगे अब तो हमें यहीं पर हमेशा पड़े रहना है और हमें मौत तक नहीं आएगी। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे खुशी के मारे चीखेंगे कि अब हमें हमेशा यहाँ रहना है, अब मरना नहीं है। और ये जो है जहन्नमी चीखेंगे अब सबसे बड़ी सज़ा तो हमारी ये है कि हमें यहाँ मरना नहीं है। अल्लाह अकबर, मौत को ही जब मौत दी जाए तो अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, वो दिन आने वाला है मेरे भाई। फैसला इंसान का दो में से एक हो ही जाने वाला है, या तो जन्नती है या तो जहन्नमी है। हमें गौर करना है। जहन्नमियों को सबसे बड़ी सज़ा ये होगी कि जहन्नमी जब जल रहे होंगे तो जहन्नम में जो है 40 साल तक पुकारेंगे। जहन्नम के लीडर है, उसका नाम क्या? मालिक। सवाल आएगा इंशाअल्लाह। जहन्नम का एक सबसे बड़ा दारोगा है, उसका नाम है मालिक। मालिक को पुकार के कहेंगे, अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुख़रुफ़ में जिक्र किया है, वनादौ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक हमें क्या भी नहीं चाहिए, आपके रब से तुम गुजारिश करो कि हमें मौत आ जाए। एक ही ख्वाहिश है। पुकारते 40 साल तक। 40 साल के बाद मालिक जो है पलट के देखते, सब खुश हो जाते जहन्नमी। क्या तो एक बोलते हैं ना, बोल के क्या बोलेंगे? क़ाल इन्नकुम माकिसून, तुम यहाँ डाला गया इसी में पड़े रहने के लिए, मुझे मत पुकारो। फिर चेहरा पलट जाएगा। मायूसी का क्या अंजाम होगा जहन्नमियों का। 40 साल के बाद जो है सर फिरा और उसके बाद भी जो है जवाब ऐसा मिला, अल्लाह अकबर, उसी में पड़े रहते हैं। और जहन्नम का तज़किरा आया तो वहाँ का खाने का अज़ाब क्या है, पीने का अज़ाब क्या है। वो सुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआहुम, ऐसा पानी उन्हें पिलाया जाएगा कि इधर से पीते ही उनकी अंतड़ियों को काट के बाहर निकालेगा। और वो तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, जहन्नमियों को वो खाना डाला जाएगा जो हलक में फंस जाएगा,
نہ نگلنے سے اندر جاتا ہے، نگلا جاتا ہے، نہ انگلنے سے باہر نکلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے اتنی ہڈی ہمارے حلق میں اٹک جائے تو کیسا تڑپ اٹھتے ہیں، وہ کھانا کھلایا جائے گا۔ اور جہنم میں کیسا عذاب ہے، کیسے ہم بیان کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بیان کیا ہے، جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، اپنے کپڑے کا، اپنے بدن کا ماپ دیتے ہیں کہ میرے سائز کا کپڑا سی۔ قرآن بھی کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمی لوگوں کو ان کا ناپ لیا جائے گا، ناپ کے مطابق جو ہے آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے۔ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سر پر جو ہے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يُسْخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے بدن کے اندر کے پورے مواد کو گلا دے گا اور بدن کی چمڑی کو بھی گلا دے گا۔ يُسْخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے سر پر جو ہے ایک بڑا فرشتہ ایک بڑا گرزہ لے کے کھڑا ہوگا اور اس کے سر پہ مارے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَعِيدُوا فِيهَا، وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے پھر جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ اور جنتیوں کا تذکرہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی سب سے بڑی نعمت تو انہیں جو ہے موت نہیں آئے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے گا انہیں، زور سے آواز آئے گی، اے جنتیوں تمہیں سب کچھ ملا ہے کیا؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ ملا ہے، ہر طرح کی نعمت ملی ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا۔ اب آدمی کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض ہوگا، دنیا میں ڈرتا تھا آدمی، وہ ڈر جہنم میں جنت میں جو ہے نکال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پوچھا جائے گا اور نعمت چاہیے کیا؟ جنتی کہیں گے اے اللہ ہمارے لیے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سب انتظام کیا تو نے، ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور کیا چاہیے؟ یہ بات چیت ہو رہی ہوگی، اللہ کے سامنے جو پردے تھے سارے کے پردے ہٹ جائیں گے، سارے جنتی اللہ کو دیکھنے لگیں گے، اور ایسا دیکھنے لگیں گے کہ جنت کی جتنی نعمتیں انہیں ملی ہوئی تھی اللہ کے دیدار کے سامنے سب پھیکی پڑ جائیں گی، کچھ اہم نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کا دیدار سے اتنی لذت بندوں کو ملے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ کتنی بڑی لذت ہے۔ جہنمیوں کو سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار نہیں ملے گا۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار انہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی ہمیں جنت کی شوق میں، جنت کی طلب میں زندگی گزارنا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ جب میں بات چیت کر رہا ہوں تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، موسیٰ مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس دنیاوی زندگی میں دیکھ نہیں پاؤ گے، وہ تمہارے آنکھوں میں، تمہارے بدن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر میرا ایک پردہ ہٹے گا میری تجلی اس پہ پڑے گی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ باقی ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ پردہ ہٹا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا، جب افاقہ ہوا اٹھے، قال سبحانک انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ سوال کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، میں اے اللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا، کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اس دنیا میں
انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. وہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ کو نہیں دے سکیں گے, یہ غلط عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت نصیب کرے, آمین. حضرات, یہ تھی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. چوتھی بات ایک ہی آیت ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کتنا دھوکہ ہے دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک کچرے کے پاس, ایک کچرا جو ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. کوئی آدمی مریض و بکری لا کے جو ہے کچرے میں پھینک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, بکری نظر آئی, صحابہ کو کھڑا کیا, کہا کہ اے میرے صحابہ, کون ہے جو یہ مریض و بکری کو خریدے گا. صحابہ پریشان ہو گئے, کہا اللہ کے نبی, پہلے تو یہ بکری مری ہوئی ہے, دوسرا اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, عیب دار ہے, اور تیسرا اللہ کے نبی کون پیسے دے کے اس کو خریدے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, یہ بکری جو مری ہے, سڑی ہے اور کان کٹی ہے اور یہ گھوڑ میں اور کچرے میں پڑی ہوئی ہے, اے میرے صحابہ, یہ بکری تمہارے نزدیک جتنی حقیر ہے, الدنیا اہون عند اللہ من ھذا, یہ دنیا یہ مری پڑی بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اس سے جتنی گھن تمہیں آتی ہے بکری سے, اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی محبت نہیں ہے. اللہ اکبر, جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منه کافر شربت ماء. کہا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی, تو اس دنیا میں ایک کافر بھی اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا. کیا یہ دنیا کا کافر پانی, دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا. کیوں؟ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے نا, اہمیت ہی نہیں ہے, اس لیے کافر بھی کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سونا پہن رہا ہے, گھر بھی رکھا ہوا ہے, جائیداد بھی رکھا ہوا ہے, اللہ نے چھوڑ دیا کیونکہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. بات سمجھنے کی. تو اس لحاظ سے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی, یہ دنیا اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا, اس دنیا کا سب سے خوشحال, اس دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام میں رہنے والا بندہ, کبھی زندگی میں تکلیف ہی نہیں دیکھی, لیکن شرک میں مبتلا تھا, گناہوں میں مبتلا تھا. اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا, زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں دیکھی, ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالے گا, نکالے گا, پوچھے گا بندے کبھی خیر دیکھا ہے, بھلائی دیکھی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے, اللہ تیری قسم کھا کے کہتا ہوں, راحت کیا ہے, سکون کیا ہے, چین کیا ہے, آرام کیا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے. ایک لمحہ جہنم کا. اور ایک بندہ جو موحد ہوتا ہے, دنیا میں پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, مصائب میں گھرا ہوا تھا, پوری زندگی ٹینشنوں میں گزری, جب اللہ کے پاس آتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈالتا ہے اور کاڑ کے پوچھتا ہے کہ بندے کبھی تکلیف کو دیکھا ہے کیا؟ بندہ کہتا ہے, اللہ تیری قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے تکلیف کیا ہے, پریشانی کیا ہے, رنج کیا ہے, غم کیا ہے, الم کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں دیکھا ہی نہیں وہ چیز. اللہ اکبر. سمجھ جائیے اللہ کے بندو, یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں لمحے کے برابر بھی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے, اس کے پیچھے دوڑو. آخرت جو ہے باقی رہنے والی ہے. انسان اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دنیا سے کیسے دل لگایا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اب وہ جو فرشتہ آ رہا ہے اس نے زندگی میں کبھی اس زمین پہ آیا نہیں، پہلی مرتبہ آ رہا ہے، کوئی اہم پیغام لے کے آیا ہوگا۔ آ کے کہا محمد، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ ایک اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں، یا اس دنیا کے عام انسان اور ایک نبی بننا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تواضع کو اختیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ہمارے رب سے فرمائیے، جا کے کہو کہ میں سادہ زندگی، ایک عام انسان اور ایک نبی، ایک رسول بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں دنیا میں زندہ رکھ، اور مسکین کی حالت میں مجھے وفات دے دے، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا۔ یہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، وفات کا وقت آیا، بیٹی کو بلایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بیٹی کہا کہ ابا بتائیے بیٹی باپ کو کتنا چاہتی ہے؟ کہا کہ بیٹی بتاؤ، میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفنایا گیا، بیٹی کتنے کپڑے لگے تھے؟ کفن میں کتنے کپڑے لگے تھے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے کہا ابا 3 کپڑے لگے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی وہاں ایک پرانا کپڑا ہے میرا جو میں استعمال کرتا ہوں، وہ ایک کپڑا بچا ہوا ہے، میرے کفن میں وہ ایک کپڑے کو شامل کر لو، باہر سے 2 کپڑے کو لے لو، اور جو ہے مجھے کفناؤ جب میں مر جاؤں گا۔ بیٹی رونے لگی، کہنے لگی ابا کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی وفات کے بعد بہترین 3 کپڑوں میں آپ کو کفنائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ الحی احق بالجدید، بیٹی زندہ آدمی زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ نیا کپڑا پہنے، میں تو مردہ ہو جاؤں گا، جب مجھے دفنایا جائے گا مجھے مٹی کھائے گی، میرے کپڑے کو مٹی کھائے گی، جس مٹی کو جو ہے کپڑے کو مٹی کھائے گی اس کپڑے کو تم کیوں نیا خریدتے ہو؟ اللہ اکبر، سادگی کا کیا انداز ہے، سبحان اللہ، دلوں کو پگھلانے والے واقعات۔ پیارے نبی سوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، کچھ نہیں، ادھر جو تھوڑا رکھا ہوا ہے، حسیر پہ سوئے ہوئے ہیں، گھر میں ایک برتن ہے، کچھ نہیں ہے، اٹھے تو چہرے پہ حسیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں اللہ کے آپ چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اللہ کو کتنا پسند ہے آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں، اے اللہ کے نبی آپ یہ حسیر پہ سوتے ہیں؟ اور وہ قیصر و کسریٰ جو مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، وہ بڑے بڑے محلات میں عیش اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، آرام کی زندگی میں ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی ہم انتظام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ اور یہ دنیا والوں کے لیے دنیا ہو جائے اور میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت ہو جائے؟ اللہ اکبر، ہم یہ دنیا کا آرام نہیں چاہتے، آخرت کا آرام چاہتے ہیں۔ صحابہ آئے، پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت ہو تو اچھے تھکے کا اور اچھے بستر کا انتظام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال کان کھول کے سن لو، اس مسافر کی طرح ہے جو سفر پہ نکلا ہوا ہے، چلتے چلتے تھک گیا تو کیا کرتا ہے، ایک درخت دکھا اس کے نیچے جو ہے اچھا سایہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے، اب وہ درخت کے نیچے اچھا دکھا تو وہیں پر رہ جاتا کیا؟
بہت ٹھنڈا ہے ادھر، ہمیشہ یہاں رہ جا، تو بولتا ہے کیا؟ نہیں، جب سوتا ہے اس کی نیند مکمل ہو گئی تو وہ اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ فوراً جو ہے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ کہا کہ میری مثال بھی اس مسافر کی طرح ہے، میں آخرت کے لیے نکلا ہوں، جنت کے لیے نکلا ہوں، اور یہ جنت کے راستے میں دنیا پڑتی ہے، اور یہ دنیا میں جو ہے میں اس مسافر کی طرح اس دنیا کو برتتا ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا سایہ ہے، تھوڑی دیر اس کو برت کے چھوڑ دینے والا ہوں، مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ابو لؤلؤ الفیروز نامی ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، بڑا واقعہ ہے، تفصیل ہے اس کی، تو اس نے جو ہے دشمنی سے جو ہے چھرا بھونکا تھا۔ جب آخری لمحات ہیں، آخری لمحات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ عمر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کی صحبت ملی تمہیں، تم صحابی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی ایک بیٹی بھی جو ہے نکاح میں دے دیا، آپ کی کیا فضائل ہیں، پیارے نبی نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ تمہیں جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر کا آپ نے ساتھ دیا، آپ نے حکومت کی انصاف کے ساتھ، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ میں تو چاہتا ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر یہ دنیا جتنی موٹی چوڑی ہے اس کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو جائے، اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا موقع آ جائے، یہ دنیا سونے کی میں اللہ کو دے دوں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ تیرے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ وہ عذاب سے ڈر رہے۔ ایک مرتبہ حکومت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، باہر نکلے ہیں، یہاں کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، جو ہندوستان کی گرمی ہے عرب کے سامنے کوئی گرمی ہی نہیں ہے۔ وہاں دوپہر کے وقت میں جو ہے لوگ قیلولہ کرتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو ایسے وقت میں جب دھوپ تیزی سے پڑ رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں باہر نکلے۔ اب دور سے عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی حکومت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اتنی گرم دھوپ میں آپ کہاں نکلے ہیں؟ کہا کہ عثمان بات یہ ہے بیت المال کا، اللہ اکبر، احساس ذمہ داری، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کیا ڈر ہے؟ کہتے ہیں کہ عثمان ایک بیت المال کا اونٹ گم گیا، عثمان اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ عمر تھوڑا ٹھنڈے وقت میں نکل جاتے، یا آپ کی جانب سے آپ کے کتنے غلام ہیں کسی کو بھیج دیتے۔ غصے میں آ گئے، کہا اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وَزَرِي أَمَامَ اللَّهِ، اے عثمان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا جو ہے گریبان پکڑ کے کہے گا، اے عمر تیری حکومت میں تیرے رہتے ہوئے بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تم آرام سے سو رہا تھا، کیا اے عثمان جب اللہ میرے گریبان کو پکڑ کے پوچھے گا مدد کے لیے آؤ گے کیا؟ اللہ، احساس ذمہ داری میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف، کیسے احساس ذمہ داری ہے کہ ایک اونٹ گم گیا ہے، اس کی کتنی فکر عمر رضی اللہ عنہ کو ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی کیسے آخرت کے بارے میں ڈرتے تھے۔ جب بھی خبر کے پاس سے گزرتے زارو قطار روتے، زارو قطار روتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے عثمان جنت کا تذکرہ ہوا تو اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوا تو اتنا نہیں روتے، جتنا قبر کے تذکرے سے اور قبر کے پاس کھڑ کے روتے ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں نے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ کہا کہ میرے حبیب نے کہا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد کے سارے مراحل میں کامیاب ہوگا، جو اس گڑھے میں اٹک گیا، جو اس گڑھے میں ناکام رہا، اس کے بعد کے سارے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ میں اس لیے روتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے اور
وہاں پر جا کے جو ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ لوگوں ابتدائی زمانے میں میں خود تمہیں منع کیا تھا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا تھا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرو گے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی اور تمہاری حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی، تمہارے بنگلوں کی حیثیت، تمہارے باغات کی حیثیت، تمہارے مال کی حیثیت، تمہاری صحت کی حیثیت اور تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں سمجھ میں آئے گی جہاں تم قبرستان جاؤ گی۔ سبحان اللہ، جانا چاہیے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، علم کے شوقین، دین کو، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے والے، آخر میں موت کے وقت رو رہے۔ لوگ جمع ہو کے کہا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں اب میں مر جاؤں گا تو بہت بڑا سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے، سفر پہ جو ہے توشہ کم لیا ہوں، کیا بھی نہیں ہے توشہ، حالانکہ کتنی نیکیاں کی انہوں نے، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے سفر پہ جا رہا ہوں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی صحابہ کی، ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے میرے بھائی۔ ایک اہم سوال یہ ہے، اب یہ تقریر ہو گئی، بیان ہو گیا، اب لوگ پوچھتے علماء صرف دنیا مت کماؤ، دنیا مت جماؤ، پیسہ مت کماؤ، کیا پیسہ کمانا ناجائز ہے کیا؟ دنیا رکھنا ناجائز ہے کیا؟ گھر رکھنا ناجائز ہے کیا؟ پراپرٹی رکھنا ناجائز ہے کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کے بیانات کا ایک مطلب ہے، اس بات کو آپ کان کھول کے سن لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک بار نہیں کئی بار جو جنت کی بشارت ملی، کس وجہ سے ملی میرے بھائی؟ جنگ میں مال خرچ کیا۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے لوگوں پانی کی ضرورت ہے، کون ہے جو خرید کے کنواں دے گا؟ اب کون دے گا؟ پیسہ رہتا ضرور نہ دے گا۔ عثمان کے پاس تھے، دے دیا، کہا کہ تمہارے لیے جنت واجب، پیسہ ہے نیکی کما لیے۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تھے، اتنے بیمار ہو گئے انہیں ڈر لگنے لگا کہ میں مر جاؤں گا شاید، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اتنا مال کمایا ہوں، پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت نہیں ہے، بیوی ہے، بچی ہے، اجازت نہیں ہے تمہیں دینے کی۔ اچھا اللہ کے نبی آدھا مال دے تو؟ کہا کہ آدھا مال دینے کی بھی اجازت نہیں۔ کہا اللہ کے نبی سلس، پورے مال کو 3 حصے میں کر کے 2 حصے میں اپنے لیے رکھتا ہوں، 1 حصہ تو دیتا ہوں اللہ کے نبی، اب مجھے مرتا ہوں کہ جیتا ہوں کہ نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر، یہ تم دے رہے ہو یہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا سعد ان تذر ورثتك الاغنیاء خیر من ان تدعهم عالة يتكففون الناس۔ اے سعد مال کماؤ، مال جماؤ، اپنی اولاد کو، خاندان والوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ کے راستے میں پورا دے دیے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچے راستے میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، مال کماؤ، جماؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینے میں آئے تو سیفر تھے، پنیر کا کاروبار کیا، اللہ نے اتنا مال دیا، ان کی وفات کے بعد ان کا مال تقسیم کیا گیا، کروڑوں میں جو ہے ان کی ایک بیوی کو ملنے لگا مال۔ اللہ اکبر، صحابہ کمائے، جمائے، سوال کیا ہے؟ یہ مال ہاتھ میں رہے، الماری میں رہے، جیب میں رہے تو صحیح ہے، یہ مال کی محبت دل میں داخل ہو گئی، یہ پرابلم ہے۔ یہاں منع کیا گیا، کہاں منع کیا گیا؟ مال کماؤ، حلال راستے سے کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دو، اور تمہارا مال ہے کھاؤ پیو، لیکن مال کی محبت کو دل میں مت بساؤ۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہی میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا ارادہ
ٹارگٹ مطمع نظر دنیا ہے، بس اسے کیا ہے؟ دنیا کمانا، اس کا گول کیا ہے؟ دنیا کمانا۔ اگر یہ مقصد دل میں رکھا ہے، دماغ میں یہ مقصد رکھا ہے، نقصان کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں میں فقر و فاقہ ڈال دے گا، کتنا رہا تو بھی جو ہے فقیروں کی باتیں کرے گا، کتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے کہاں مال جائے گا، کہاں گم جائے گا، یہی زبان پہ رہے گا اگر ہمارا ٹارگٹ دنیا رہے گی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کے سکون کو برباد کر دے گا، پریشان رہے گا ہمیشہ۔ اور تیسرا ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، وہ کتنا کوشش کرا تو کتنا ملے گا؟ جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ تین باتیں یاد رکھیں گے، ہمارا ٹارگٹ آخرت نہیں جیسا دنیا ہے، تین نقصانات ہوں گے۔ ایک، اللہ اس کے نگاہ میں فقر و فاقی کو ڈال دے گا، کتنا رہے تو بھی جو ہے فقیر جیسا ہی رہے گا۔ اور دوسرا، اللہ اسے جو ہے سکون کی زندگی نہیں، پریشانی کی زندگی۔ اور تیسرا جو ہے دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا ارادہ آخرت کا ہے، آخرت کو کمانا ہے، دنیا اسے خود بخود آ رہی ہے، تو اسے تین فائدے ملیں گے۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ دل کی مالداری اس کے دل میں ڈال دے گا، دل کا مالدار ہوگا وہ، کیونکہ اس کا مقصد تو آخرت ہے، خرچ کرے گا اور وہ جو ہے اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، آتا ہے اللہ کے راستے میں جماتا ہے لیکن اس کا مطمع نظر وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے مالدار بنائے گا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اور دوسرا وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اسے سکون کی زندگی دے دے گا۔ اور تیسرا واتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر میں آ کے بس جاتی ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے پھر بھی دنیا جو ہے آتی ہے، کیوں؟ اس کے مقدر میں لکھا ہے اسے مل کے رہے گا۔ یہ اہم حدیث ہے میرے بھائی، تو ہمیں سمجھنا ہے ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا ہے، اس راستے میں دنیا ملتی ہے، اس راستے میں دنیا آتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف دنیا ہوگی تو یہاں مسئلہ ہوگا۔ یہی صحابہ میں اور ہم میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، مسلمانوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو لوگ، کافر لوگ ان پہ ایسے حملہ کریں گے جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت میں ہماری میجورٹی کم ہوگی؟ کیا مسلمان کم ہوں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، کہا تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے، سمندر کی لوٹیں اسے جدھر چاہے ادھر پھینک دیتی ہیں، ویسے تمہاری حیثیت ہوگی۔ تمہارے اندر دو چیزیں داخل ہوں گی، کیا؟ وَدَخَلَكُمُ الْوَهَنُ، وہن داخل ہوگا۔ وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے تمہارے دلوں میں بھر دی جائے گی، دنیا کی محبت دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور موت کو ناپسند کرنے لگیں گے، وہ کراہیت الموت، موت کا نام سننا پسند نہیں کریں گے۔ ہمارے صحابہ کیسے تھے معلوم؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے گئے، بڑا قلعہ تھا، اور لوگ جو ہے اپنی حفاظت کے لیے، جیسے آپ یہاں پر بھی ویلور کا قلعہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، لوگ جو اندر بند ہو جاتے تھے کئی دن تک، دشمن ان پہ حملہ نہ کرے، تو ایسے ہی وہ بند ہو گئے تھے دشمن۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے جا کے اعلان کیا، لوگوں دروازہ کھولو، سامنے آ کے اس خاموش جو ہے صلح کر لو یا جو ہے ہتھیار ڈال دو، میں تمہارے سامنے ایک ایسی قوم کو لایا ہوں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو اور ویسے ہی موت کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مرنا پسند کرتے ہیں۔ کتنے دن بند ہوگے تم؟ 1 مہینہ 2 مہینے، ایسی قوم کو لایا ہوں مرنے کو پسند کرتی ہے جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ تو جو ہے انسان ایک دن مرنے والا ہے، اللہ کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو آخرت پر لگائے،
آخرت کے لیے بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو زندگی ہم نے سنا ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں نمونہ مان کر، آئیڈیل مان کر زندگی گزارے۔ یہ اہم عنوان ہے میرے بھائی، آج اس عنوان کی ازحد ضرورت ہے دنیا میں، آج فکر آخرت کی ازحد ضرورت ہے۔ اگر ایک عنوان ہی واحد عنوان ہے ہماری زندگی کو صحیح راستے پہ رکھ سکتا ہے، یہ عنوان، یہ اگر ہمارا مقصد ہٹ گیا آخرت سے تو دنیا میں انسان ہر گناہ پہ آمدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر واحد ڈر ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر نیکی کی طرف اسے آمدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ہمارے نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔